موضوع الدرس في إثبات التوحيد والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم من آخرهم لا ينسى أحدا منهم سواء في رزقه البر والفاجر كقوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے لطف و کرم سے، اپنے لطف، اپنی مہربانی، اپنا کرم، اپنا انعام کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں اور کسی کو نہیں بھولتے، وہ بھولنے سے پاک ہے. سواء فی رزق ہی، اور اس کے رزق دینے میں بر اور فاجر جو ہے برابر ہیں. صالح ہے، اچھا ہے، اس کو بھی رزق ملتا ہے، گناہگار ہے، اس کو بھی رزق ملتا ہے. وَقَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا کوئی چیز زمین پہ چلنے والی نہیں مگر اس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار ہے. اور جیسے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالی ان کا جائے قرار، ان کا ٹھکانہ سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا اب سارا اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے ایک ایسی کتاب میں جو واضح ہے، جو بین ہے. وَلَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اور اس کی کئی مثالیں ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یرزق من یشاء ای وسع علی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق میں برکت دے کے بڑھا دیتے ہیں. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہیں اور غالب ہیں. لا یوجد شیء، جس کو کوئی چیز ناکام اور عاجز نہیں کر سکتی. تو اللہ نے رزق کا جو مسئلہ ہے کہ رزق عمومی جو ہے وہ سب کو ملتا ہے، وہ مومن کو بھی، کافر کو بھی، مطیع کو بھی، عاصق کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، کسی کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اللہ نے سب کو دینا. جیسے میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ عرض کیا ہو کہ ایک دفعہ میرے والد مرحوم زندہ تھے
بڑھاپا تھا، آخری عمر تھی، کبھی کبھی درس دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے. تو ایک دن بڑے اچھے یعنی ماشاءاللہ خوش بیٹھے تھے، اچھے اس میں طبیعت میں فرحت میں. تو مجھے موقع ملا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے آپ سے اپنے دین کا اتنا بڑا کام لیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دیہات میں ایک بالکل ایک دور افتادہ بیک ورلڈ علاقے میں بندہ پیدا ہونے والا اور پورے عالم میں اللہ نے اس سے دین کا کام لیا ہو. اور پھر اللہ نے آپ کا تعلق جو ہے وہ بھی اپنے دور کے بڑے اساتذہ، بڑے علماء، اجل العلماء والفقہاء سے رکھا. اسی طرح اللہ نے آپ کو بڑے بڑے مشائخ اعظام سے بھی رابطہ رکھا. تو اپنے دور کے جو بڑے لوگ تھے نا جی، حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت سہارنپوری ہیں، حضرت سندھی ہیں، حضرت دین پوری ہیں، ان بڑے لوگوں سے جو اپنے دور کے بڑے بڑے قداور لوگ تھے ان سے ان کا تعلق تھا. میں نے کہا حضرت مجھے بھی مہربانی کریں، کوئی وظیفہ شریفہ بتائیں تسخیر کا، تاکہ لوگ ہمارے تابع ہوں اور پیسے ملیں اور دولت ملے اور مال ملے اور ہم بھی ذرا عائش وائش کریں. تو ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، یکدم اٹھ کے بیٹھے اور یکدم غصے سے چہرہ لال ہو گیا. میں حیران بھی، میں نے کون سی ایسی غلط بات کہہ دی ہے؟ ہر آدمی، ہر طالب العلم کو تلاش ہوتی ہے کہ بھی اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. تو کوئی ایسی بات تو میں نے نہیں کہہ دی، پتہ نہیں اب وہ بلوچ خان تھے، جلال تو تھا نا، وہ تو جتنا مولوی ہو جائے آدمی بلوچ تو رہتا ہے، میٹر تو کبھی نہ کبھی گھوم جاتا ہے. اب میں جناب بالکل بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا، یکدم اٹھ کہنے لگے مجھے بڑا افسوس ہے مولوی مکی تیری ذات پہ. میں نے کہا کیا ہو گیا حضرت، میں نے کیا غلطی کر دی؟ میں نے تو سمجھا تھا میرا بیٹا عالم بن گیا ہے اور محدث بن گیا ہے اور مفسر بن گیا ہے اور خطیب بن گیا، تم تو جاہل ہو. میں نے کہا جی میں نے پہلے کب کہا کہ میں عالم ہوں؟ میں تو پہلے بھی جاہل تھا، اب بھی جاہل ہوں. کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک عورت ہے، طوائف ہے، دکان کھول کے بیٹھی ہے زنا کے لیے، اللہ کے قانون کی باغیہ ہے، روز ایک دن رات میں کتنے لوگوں کے ایمان کا سودا کرتی ہے، اس کو یار بھی بھیج دیتا ہے، شرابیں بھی پلا دیتا ہے، کپڑے بھی دے دیتا ہے. تم اللہ کا دین بیان کرو، تمہیں بھوکا مارے گا، شرم نہیں آتی وظیفے پوچھنے سے؟ اور رزق تو اس کو بھی دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا؟ بڑے آئے وظیفے پوچھنے والے، قرآن سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ بس قرآن پڑھو پڑھاؤ، حدیث پڑھو پڑھاؤ، یہی وظیفہ ہے. تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے نا. اگر شریف زادی کو مل رہا ہے تو حرام زادی کو بھی تو مل رہا ہے. اگر ایک عالم کو مل رہا ہے تو جاہل کو بھی تو مل رہا ہے. اگر ایک مومن کو مل رہا ہے تو کافر کو بھی مل رہا ہے. اگر ایک غریب کو مل رہا ہے تو غنی کو بھی مل رہا ہے. اللہ فرمائے یہ رزق کے معاملے میں تو کوئی تمیز ہے ہی نہیں ہے، تو رزق عام ہے، میں نے سب کو دینا ہے، میری مخلوق ہے. ہمارے استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، حضرت گمانوی رحم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد ولی اللہ اپنے دور میں. وہ فرماتے تھے، بات بڑی نرم کرتے، فرماتے بیٹا، وہ ہر آدمی کو کہتے تھے فقیر، فقیرہ، کتے کو بھی فقیر کہتے تھے، بندے کو بھی فقیر، سب فقیر. ہم پڑھ رہے ہوتے نا، کتے آتے تھے کہتے فقیر ہو، فقیر کو تو بھگاؤ. ہم بھی فقیر، کتا بھی فقیر. سادے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ. کہتے بندہ جو ہے ایک ذمہ دار ہے، کتے رکھتا ہے، ریچھ رکھتا ہے،
بھولو رکھتا ہے، پرندے رکھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ خیال نہیں کرتا۔ یہ تو شوق پورا کر رہا ہے، اس نے تو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ کیسے رزق نہیں دے گا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری قبیلے کو لے کر میرے آقا کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے کہ حضور کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے میں قحط ہے، ہم تنگ آ گئے، فاقہ کشی ہے، مہربانی کریں بیت المال سے مدد کریں۔ صبح کی نماز تھی اور حضور نے یہی آیت تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب یہ آیت تلاوت کی نماز کے بعد ابی موسیٰ اشعری نے ساتھیوں سے کہا چلو واپس چلیں اپنے گھر۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنا دور کا سفر کر کے آئے تھے، حضور کو درخواست تو دو۔ اس نے کہا جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہر زمین پہ دابہ ما یدب علی الارض، زمین پہ ہر چیز چلنے والی جو ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے، تو ہم ایک دابہ سے تو کم نہیں ہے نا، ہم بھی تو اس کے انسان ہیں۔ جب اللہ کا یہ وعدہ ہو گیا پھر درخواست دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رزق جو ہے نا جی وہ اللہ کی شان ہے۔ اچھا اسی طرح جب چاہیں رزق بڑھا بھی دیتے ہیں گھٹا بھی دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتے ہیں رزق کو کھلا کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی مرضی۔ کبھی رزق اسباب کے تابع دیتے ہیں، کبھی بغیر اسباب کے بھی دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم نے تجارت کی اللہ نے برکت ڈال دی، ہم نے کھیتی باڑی کی اللہ نے برکت ڈال دی، تو یہ سبب تو ہے نا کہ ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اور کبھی بغیر سبب کے بھی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے قرآن مقدس میں آئے کہ جب بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، آپ جب باہر کام کے لیے جاتے تو کمرے کو تالا لگا دیتے کہ اکیلی بچی ہے، اکیلی لڑکی ہے، کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب واپس آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب سے مراد مسجد کا محراب نہیں، کمرہ مراد ہے جو آپ نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب آپ داخل ہوتے تو بیوی چھوٹی ہے، بچی ہے، وجد عندہا رزقا، لیکن بیوی کے پاس ہر قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ حضرت پیغمبر ہے زکریا پریشان ہو گیا کہ دروازہ بند ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے اور کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، تو یہ کہاں سے رزق آ گیا؟ قال یا مریم انا لک ھذا، آپ نے فرمایا بی بی مریم یہ کس کی طرف سے تمہارے پاس یہ رزق آیا ہے؟ اب دیکھیں بی بی مریم ابھی بچی ہے لیکن پیغمبروں کی گود میں تربیت پانے والی، پیغمبر کی ماں بننے والی، امرات عمران کی منت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کا شان دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہماری برکت ہے، آپ کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کی وجہ سے ملا ہے، میری اماں بڑی پاک۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اس نے کہا حضرت زکریا یہ اسی نے بھیجا ہے۔ رزق کون بھیجتا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے پیر نے بھیجا ہے، شہباز کلندر نے بھیجا ہے، حضرت داتا کی مہربانی ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اب اس سے بڑا کفر تو میرے خیال میں ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہو۔ خدا کا خوف کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ ہمارے ذمہ تو ہے کہ ہم اگر دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رزق میں دیتا ہوں، کہتے نہیں یہ مرشد دیتا ہے۔ 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کریں گے نا رزق بند ہو جائے گا، بچے گونگے پیدا ہوں گے۔ یہ تو 11ویں کی وجہ سے رزق بند مل رہا ہے، تو جو 11ویں والا جب پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے کس کی وجہ سے ملتا تھا؟ وہی 11ویں والا جب پیدا ہوا اس سے پہلے جو ساری دنیا گزری ہے ان کو رزق کون دیتا تھا؟ وہ بھی 11ویں مناتے تھے۔
ایک زس رمانہ ہے، ایک چال ہے، چل گیا ہے، جو مرضی آتی ہے دماغ میں، بس جو عقیدہ بیٹھ گیا ہے اسی پہ جمع کھڑا ہے. نہ قرآن پڑھتا ہے نہ قرآن سنتا ہے، نہ حدیث پڑھتا ہے نہ حدیث سنتا ہے. اپنے مسلک کے مطابق کرائے کے مولوی رکھے ہوئے ہیں، ان کو بلا لیتا ہے اور وہ جو مرضی ہے وہ وہی کہتے ہیں جو خان چاہتا ہے. اب دیکھیں بچی ہے، نبی کے گھر میں ہے، پیغمبر ہے، لیکن حیران ہو گئے. قال یا مریم، اللہ کا قرآن ہے، ایک الف لیلا تو نہیں. اچھا اگر انبیاء عالم الغیب ہیں تو حضرت زکریا کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جان لیتے کہ کہاں سے آیا ہے. وہ تو اتنا بے ساختہ کہ بچی کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں. قال یا مریم انا لک ھذا، یہ تیرے لیے کیوں؟ میرے لیے تو کبھی نہیں آیا. اس لیے کہہ رہے ہیں نا انا لک، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ انا لک ھذا. اور یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ماں باپ کو اپنے گھر پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ شام کو لڑکی کے ہاتھ میں گھڑی ہے اور لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں اور روز نئے موبائل ہیں تو بغیرت باپ پوچھتا بھی نہیں کہاں سے آیا ہے. اندھا ہے وہ کہ میں نے جب پیسہ نہیں دیا کہاں سے آیا ہے. اس لیے حکم ہے کہ نظر رکھو ہر چیز پہ کہ میرا بیٹا ہے، روز اس کے بعد ایک نیا سوٹ ہے، نئی ٹائی ہے، نیا موٹر سائیکل ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کچھ کر تو نہیں رہا؟ کسی غلط گراہوں کے چکر میں تو نہیں آ گیا؟ قال یا مریم انا لک ھذا. اور پھر آنے کا رستہ بھی کوئی نہیں، دروازے بھی بند ہیں، کھڑکی بھی بند ہے، چابی میرے ہاتھ میں آئی ہے، کیسے آ گیا؟ کیسا پیارا ہے. قالت ہوا، سبحان، ایک ہی لفظ سیکھ لو نا، ساری قیامت تک انشاءاللہ توحید پہ جمے رہو. قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور زکریا کیوں حیران ہوتے ہو؟ اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق پہنچا دیتا ہے، اللہ چاہے تو پھونک مار کے عورت کے رحم میں حمل ٹھہرا دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. تو اگر فرشتہ قبر میں جا سکتا ہے، سوال جواب کے لیے پہنچ سکتا ہے، اگر فرشتہ ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے جو اللہ کہتے ہیں، تو اس کمرے میں آنے کے لیے مشکل ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے دیا. اور صرف اتنا نہیں کہا، قالت ہوا من عند اللہ. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں نبی ہوں، تو نبی بھی نہیں ہے، میں تو پیغمبر ہوں اللہ کا، تو آپ کو ملا مجھے نہیں ملا. تو آگے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا بیوی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بیوی نے کہا حضرت زکریا یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہیں دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو دیں مجھے نہ دیں، اس کی مرضی. یرزق من یشاء، جس کو چاہیں، اور بغیر حساب. دو علماء نے ترجمے کی. کیا معنی؟ کہ کوئی حساب نہیں، بے حد و حساب دے دیں. یا یہ معنی ہے کہ بغیر اسباب کے دے دیں یا اسباب سے دے دیں، اس کی مرضی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اب حضرت زکریا کو خیال آیا کہ مولا اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی تو بڑھاپے میں پھل مل سکتا ہے، مجھے بھی بچہ دے دو. پھر اس کو دیکھنے کے بعد جذبہ ابھرا ہے اور فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعا کی کہ مولا مہربانی کریں، چونکہ آپ جو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں.
اچھا دوسری بات یاد رکھیں کہ رزق ایک ہے رزق دینا. اچھی طرح قرآن کو سمجھا کرو. ایک آیت سمجھ آ جائے نا تو سمجھو الحمدللہ مکے میں آنے کا حق ادا ہو گیا, ہمارے عمرے کی حاضری پوری ہو گئی. ایک ہے رزق دینا, اللہ دیتے ہیں. پھر اس کا نظام دیکھو کہ یہ نہیں کیا کہ میرے بندے تمہاری عمر ہے 100 سال, تم 100 سال کا کٹھا لے لو. کٹھا دے دیتے ہم رکھتے کہاں؟ اگر اللہ میاں فرماتے کہ بابا ہر آدمی اپنے 100 سال, تیری 60 سال, 100 سال, 70 سال, 80, اپنا سارا رزق کٹھا مجھ سے لے لو آج, سو اللہ میاں ہم رکھتے کہاں؟ اچھا کتنے دیر رکھتے, وہ گل جاتا, وہ سڑ جاتا, وہ تباہ ہو جاتا. بعض چیزوں کی موسم ہوتی, بعض کی نہ ہوتی, بعض گلنے والی ہوتی, بعض نہ ہوتی. کتنا بڑا انتظام ہے. رزق بھی دیا, پھر دیا بھی اندازے سے کہ جب ضرورت پڑتی ہے دے دیتے. اور پھر موسم بنا دی ہے کہ یہ شتا ہے, یہ صیف ہے, یہ گرمیوں کا موسم ہے, یہ ٹھنڈی کا موسم ہے. گرمیوں میں یہ نعمتیں پیدا کروں گا, سردیوں میں یہ نعمتیں پیدا کروں گا. اچھا پھر یہ بھی انتظام کر دیا کہ آپ کے ملک میں آم پیدا ہوتا ہے, مثلاً بعض ملک ہیں جہاں آم پیدا نہیں ہوتا. اچھا دوسرے ملک کے اندر جو ہے یعنی آپ کے پرتگال پیدا ہوتا ہے, مثلاً ایک ملک میں نہیں ہوتا. یعنی تقسیم کر دیا کہ ایک پھل ایک ملک میں ہوتا ہے, دوسرے میں نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے, اس میں, تاکہ یہ اس کا محتاج رہے, وہ اس کا محتاج رہے. تجارت بھی ہوتی رہے, تجارت کے بدلے لوگوں کو روزی بھی ملتی رہے اور پھل بھی پہنچتا رہے. ورنہ تو ہر ملک میں ہر چیز بنا دیتے نا, وہ تو قادر ہے نا, ہر پھل ہر ملک میں پیدا کرتے, اس کے آگے کیا مشکل ہے. اچھا ایک علاقہ ایسا بھی دنیا میں گزرا ہے اور ابھی بھی ہے کہ اس علاقے میں ان کے پاس سونے کی کانیں ہیں لیکن نمک نہیں ہے. وہ لوگوں کو کہتے بھی 1 کلو نمک لے آؤ, 1 کلو سونا لے جاؤ. وہ بھی ملک ہے. کیوں؟ سونا اتنا عام ہے, ان کو قدر ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں. کتنا اٹھائیں, کیا کریں گے, کھائیں گے, بھوک لگے سونا کھانے کے کام آتا ہے, پیاس لگے تو کو پینے کے کام آتا ہے. یہ تو سونا ہے. سونے کا معنی عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ذہب. ذہب جو ہے ذہب سے کیا معنی گیا, جو ادھر آیا تو گیا, اس کے بعد گیا تو پھر اگلے کے بعد گیا, اس کے بعد گیا تو پھر گیا. یہ تو گیا ہے, جانے والا ہے نا, یہ ٹکنے والی چیز تو ہے نہیں, اس نے تو جانا ہے. اچھا پہلے تو دیر سے جاتا تھا کہ والد مرے گا تو اولاد کو ملے گا. اب تو ماشاءاللہ ڈاکو آتے ہیں گن پوائنٹ پہ, سارا جو 20 سال میں اکٹھا کیا تھا نا, زکوٰۃ بچائی تھی, وہ سارا ایک دن میں لے کے چلے جاتے ہیں. 20 سال جو تم نے چھپا چھپا کے رکھا تھا نا کہ اللہ کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے, وہ ایک دن آ کے ساری زکوٰۃ وصول کر جاتے ہیں. ان کی عاقبت خراب ہو نہ ہو, تیرا تو کھانا خراب کر گئے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظام دیکھو, ایک رزق دیا اور دوسرا رزق جو ہے سب کو دیا, اچھے برے کو بھی دیا, فاسق فاجر کو بھی دیا, عالم جاہل کو بھی دیا. دوسرا یہ ہے کہ اندازے سے دیا کہ اگر سال کی بارش اللہ ایک دن میں برسا دیں تو لوگ تو سارے ڈوب کے مر جائیں. نظام ہے نا کہ یہاں اتنا ضرورت ہے, بس اتنی انچ بارش, یہاں اتنا ضرورت ہے, یہاں اتنا. اگر ناراض ہوتے ہیں تو پھر سارا پانی ہی پانی ہو جاتا, ناراض ہوتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے نظام فرما دیا. اچھا پھر صرف یہ نہیں کہ تمہیں رزق دے رہے ہیں, بلکہ تیرا بایو ڈیٹا جو ہے نا, تیرا ریکارڈ جو ہے نا, وہ بھی کمپیوٹر میں فیڈ ہے, کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا, کل عمر اتنا ہوگی, اس کو یہ رزق ملے گا, شقی ہوگا, سعید ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا, والدین کا فرما بردار ہوگا, نافرمان ہوگا, کہاں مرے گا, کہاں دفن, سب لکھا ہوگا. کل فی کتاب مبین. اس لیے فرماتے ہیں یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یاد رکھو 2 صفتوں کا ذکر کیا. ایک قوی, قوی مانا زبردست قوت والا, عزیز مانا ایسا غالب جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے. یہ 2 صفتیں کیوں بیان کی؟ اس لیے اشارہ کر دیا کہ مثلاً ایک آدمی کہے
کہ جناب وہ روزانہ رات کو آپ روٹی لے آتے تھے، آج رات نہیں آئے۔ اس نے کہا جناب کیا کرے، میں تو روٹی لے کے آیا تھا، آگے کو بلا بیٹھی تھی، ڈر کے بارے میں نہیں آیا۔ تو جو بزدل ہو، روٹی بھی ہے لیکن نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے فرمایا نہ نہ، میں تو وہ قوی ہوں جس کو رزق دینا چاہوں، کسی کے مائی کا لال کوئی نہیں روک سکتا کہ کوئی طاقت سے اس کو روک دے کہ میں رزق دینا چاہوں اور روک دے۔ میں غالب ہوں، میں جو فیصلہ کر دوں گا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جس کو چاہوں، جتنا چاہوں دے دوں گا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ ایسے فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اور آگے اب اللہ نے انسانوں کی دو قسمیں بیان کر دیں۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد ہم نے نہیں اٹھنا ہے۔ باب البعیش کوش عالم دوبارہ نیز، جو مرضی آئے عیش کر لو، نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ دوبارہ قیامت ہے، نہ جینا ہے۔ اور بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم دنیا میں بھی وہ کام کریں جو آخرت میں کام آئے۔ اچھا لفظ آیا ہرز، ہرز کہتے ہیں کھیتی کو، تو کھیتی تو تب ہوگی نا جب محنت کرو گے۔ جب تک ہل نہیں چلاؤ گے، پانی نہیں لگاؤ گے، زمین کے فطر کا انتظار نہیں کرو گے، پھر زمین میں بیج ڈالو گے، پھر سردی گرمی سے حفاظت کرو گے، پھر غیر فضول پودوں کو کاٹو گے، وقت پہ پانی لگاؤ گے، وقت پہ کھاد ڈالو گے، وقت پہ سپرے، تب جا کے کھیتی بنے گی نا۔ تو اگر آخرت کی کھیتی تلاش کر رہے ہو تو محنت کرو۔ یہ تو نہیں کہ آگ ہوٹلوں میں سوتے رہو، نہ نماز پڑھو، نہ کو جب آنکھ کھل گئی آ گئے، جب سو گئے تو سو گئے۔ آئے ہوئے ہیں عمرے پہ ماشاءاللہ، عمرہ نفل عبادت ہے، فرض چھوڑ کے نفل عبادت پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی نماز تو فرض ہے، عمرہ تو فرض نہیں ہے۔ نماز تو فرائض اللہ میں ہے، وہ تو صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان میں صلہ ہے، یعنی نماز نہ رہی تو صلہ ٹوٹ گیا۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا تو پھر بندے کے ہلاک ہونے میں کیا دیر لگی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب دو بندے ہیں، ایک آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حلال حرام کا فکر کر رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، کہتا ہے بابا میں نے 8 گھنٹے نہیں 7 گھنٹے کام کیا، مجھے تو 7 گھنٹے کی مزدوری دو، اور میں نے کل کام نہیں کیا تھا، 1 دن کی تنخواہ کاٹ لو۔ ہر کیوں کہتے بھی چھوڑو اس بات کو، آگے آخرت کی کھیتی بنانی ہے ہم نے۔ اس لیے فرماتی ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، من کان یرید حرث الآخرۃ کیا مانا؟ ای عمل الآخرۃ، عمل کھیتی ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں، پھر اس کی اس کھیتی کو ہم برکت دے کے بڑھا دیتے ہیں۔ نزد لہ فی حرثہ ای نقویہ ونعینہ علی ما ھو بصددہ ونکثر نماہ ونجزیہ بالحسنۃ عشر امثالھا الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ۔ پھر ہم اس کی کھیتی کو قوت دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے عمل پر ہم نجزیہ بالحسنۃ، جب اچھا عمل کرتا ہے 10 گنا بڑھا دیتی ہیں، اور کبھی چاہیں تو 700 گنا بڑھا دیتی ہیں، اور اگر اللہ کے حرم مسجد الحرام میں ہو تو 1,00,000 گنا بڑھا دیتی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، اس کے آگے کیا کمی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھتا ہوا پیدل چل رہا ہے، اللہ اس کو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں عطا فرماتی ہیں۔ 700، ایک نیکی ہے 1,00,000 کی، تو 700 کو 1,00,000 سے ضرب دے دو تو دیکھیں 7 کروڑ بن جائے گا، تو ایک قدم پر۔ تو اب یہاں سے مینا تک چلو تو کتنے قدم بن جائیں گے؟ تو اللہ جتنا چاہے اللہ فرماتی ہیں ہم بڑھا دیتی ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
اور جو صرف دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، مالک کا نقصان کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں تو چلو مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چونکہ کافروں کی دنیا جو ہے وہ صرف دنیا ہے، آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں۔ وہ ان کا عقیدہ ہی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی زندگانی ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کوئی قبر شبر نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ فرمایا وما له في الآخرة من نصیب أي من كان إنما سعيه ليحصل شيئا من الدنيا وليس في الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء آتاها منها وإن لم يشاء لم يحصل لا هذه ولا هذه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جس بندے کی محنت صرف اسی دنیا کے لیے ہے، آخرت پر نہ ایمان ہے نہ آخرت کے لیے تیاری ہے، تو یہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ البتہ دنیا میں چاہیں تو دے دیں اور چاہیں تو دنیا میں بھی محروم کر دیں، یعنی نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے، اس کی مرضی ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو کبھی دنیا میں دے دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے۔ وفاظ صاحب هذه النیت بصفقۃ الخاصۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اب اس محنت کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوا کہ نفع تو نفع، اصل راس المال بھی تباہ و برباد کر بیٹھا ہے۔ والدلیل علی هذا ان هذه الآیۃ هنا مقیدۃ بالآیہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تقیید جو ہے دوسری آیت ہے جو سورۃ فی سبحان وہی قولہ تبارک سورۃ سبحان الذی اسریٰ کے اندر ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو اس دنیا کی جلدی کی نعمتیں کمانا چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں اگر چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں ذلیل ہو کے اسی کے اندر حقیر ہو کے جلے گا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن، اور جس آدمی نے کوشش کی اور ایمان بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والے ہیں۔ كُلًّا نَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں اور اللہ کی عطا جو ہے اس پہ کوئی روک ٹوک لگانے والا نہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کسی کو قوی بنا دیا، کسی کو ضعیف بنا دیا، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو گدا بنا دیا، سب میری مرضی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرماتے ہیں مالک الملک اسی کی ذات ہے، جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے چھین لیں، جس کو چاہے عزت دے دیں، جس کو چاہے ذلت دے دیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وقال الثوری انما بن الآلیۃ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراط الامت بالثناء والرفعۃ والنصر والتمکین فی الارض ومن عمل منهم عمل الاخرۃ الدنیا لم يكن له بالآخرۃ من نصیب۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو اللہ نے خوشی دی ہے، بلندی کی، مدد کی، زمین میں تسلط کی،
فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا. اب اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی بھی اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا ملے، لوگ دیکھیں بڑا پیر ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا مولوی ہے، تو اس کی نیت دنیا کمانا ہے، تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے. اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب اللہ کی دربار میں قاری القرآن پیش ہوگا، اللہ فرمائے گے ہاں میرے بندے، میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا، تیرے سینے میں قرآن رکھا، تم نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے بڑا قرآن پڑھایا، میں تو قرات کے مدرسے کھولے. اللہ نے فرمایا وہ تو اس لیے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، وہ تو بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ لمبی نمازیں پڑھیں کہ لوگ موتقد ہو جائیں، بڑی تقریریں کریں کہ لوگ موتقد ہو جائیں، قیامت میں پھر دھیلا بھی نہیں ملے گا، قیامت کے اندر پھر اس کا کوئی ذریعہ نہیں. ہاں ایک ہے کہ تم اللہ کے لیے محنت کرو، اللہ اگر اس کو قبول فرما کے عزت دے دیں، اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، لیکن تیری نیت جو ہے اللہ کی رضا ہو نہ دنیا. اس کی مثال سمجھے، ایک آدمی حج پہ آ رہا ہے، عمرے پہ آ رہا ہے، اس کی نیت حج عمرہ ہے. اب یہاں سے کوئی تجارت کا سامان بھی لے گیا، جا کے بیچ دیا تو کوئی منع نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ جی ہم تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، فلاں سودا لینا ہے، فلاں مال خریدیں گے، لاکھوں کا فائدہ ہوگا، چلو عمرہ بھی کر لیں گے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر عمرہ دنیا کے تابع ہو گیا تو کوئی، ہاں دنیا دین کے تابع ہو جائے تو سونا ہے. اس کی بعد اللہ والے اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے. کیا معنی کہ کشتی کے نیچے پانی ہے تو پانی اس کے تیرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے. تو اگر تیرا دولت، تیری دنیا سب دین کے تابع ہے تو سبحان اللہ، پھر یہ دنیا بھی دین ہے. اور اگر دولت کی محبت دل میں داخل ہو گئی، دین ہی ختم ہو گیا تو پھر بربادی ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور پاک نے فرمایا جو بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. بس جو جزا ملنی تھی پھر وہ دنیا میں اس کو مل گئی ہے، لیکن آخرت میں کوئی جزا نہیں ملے گی. واللہ اعلم. اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص، طہر قلوبنا عن النفاق، اعمالنا عن الرياء، ولساننا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کو اللہ عالم کیا اس کے دماغ میں ہے. میرا بھائی اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو وہ ہیں جو اللہ کے بزرگوں نے لکھی ہیں، اللہ والوں نے لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیوی میں کوئی کسی دن نافرمانی دیکھتے ہیں، اولاد میں نافرمانی دیکھتے ہیں، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی. ہم فکر کرتے ہیں، دماغ دوڑاتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ بیوی ہے نفرت کر رہی ہے، بیٹا ہے نفرت کر رہا ہے، اولاد ہے نفرت کرے. اس گناہ سے بچنے کی توبہ کرو، کوشش کرو، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول درست ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا دور ہے مادیت کا دور ہے. یہ دور وہ نہیں ہے کہ علم کا دور ہو، کسی کی قدر اس لیے کی جائے وہ عالم ہے. کون پوچھتا ہے؟ جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو بیچارے مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھے ہیں، تنخواہ پہ گزارا ہے، ان کی تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. اور اصل علماء وہی ہیں، یاد رکھو، جو مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں. صحیح علماء وہ ہیں. یہ تقریریں کرنے سے آدمی عالم نہیں ہوتا، تقریر تو جاہل بھی کر لیتا ہے. تقریریں تو آج کل دلیپ کمار بھی بڑی اچھی کر لیتا ہے. تقریریں تو آج کل نعت خان بھی تمہارے کر لیتے ہیں، گانے والے بھی تمہارے تقریریں کر رہے ہیں. تو کیا وہ عالم ہو گئے؟ اصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھا. اچھا، جو صحیح مدرس ہیں وہ مدرسے میں بیٹھے ہیں، جو تنخواہ ملتی ہے بیچارے گزارا کریں، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں.
تو اس لیے یہ میرا بھائی مادی دور ہے، تم بھی اپنی بیوی پہ ذرا پیسے سے خرچ کرو، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم اگر بخیل ہو گے مرتے رہو، نہ کپڑے کا خیال رکھو، نہ اس کے کھانے کا خیال رکھو، نہ اس کے آرام کا خیال رکھو، تو وہ تمہیں خوش کیوں کرے جناب؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے، جو تم کرو گے وہ ملے گا۔ جتنا گڑ ڈالو گے تو میٹھا ہوگا نا، تم نے تو بیوی میں گڑ ڈالا ہی نہیں۔ تم کل سے انشاءاللہ اس کا وظیفہ مقرر کرو کہ بھئی ہر مہینے یہ تمہارا وظیفہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اس پیسے کے بارے میں نہیں پوچھوں گا تم نے کدھر کیا، انشاءاللہ دیکھو جناب مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ جب تم پہ بخیلی سوار ہے کہ دوستوں کے لیے یہاں سے ماشاءاللہ گھڑیاں اور موبائل اور کیمرے لے کے جائیں گے، بیوی کے چھوڑو یار، ہر چیز وہاں ملتی ہے اپنے ملک، یار یہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وہاں نہیں ملتے کپڑے۔ تو یہ تمہارا سلوک ہے جناب، جیسا کرو گے انشاءاللہ ویسا بھرو گے۔ کہتے جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، چیخ مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی اس کو چیخ۔ میرا بھائی یہ تو نہیں نا کہ پھیپھڑے اگر سانس سے کھلیں تو شیطان نہ مارے، یا شیطان مارے تو وہ نہ کھلیں، یہ کیا ہے؟ وہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ اما ينزغنك من الشیطان نزغ، تو نزغ شیطان بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے بی بی مریم کی اماں نے دعا مانگا تھا نا کہ میرا اللہ مہربانی فرما اور میری بچی جب پیدا ہے تو اس کو شیطان کے اس سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا، دیکھیں نا ایک آدمی ہے بیمار ہے، بیماری بھی ہے، شیطان بھی تنگ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو گئی جناب؟ میں نے نہیں کہا کہ بغیر 3 بچے پیدا کر رہی، تو کل بھی تو پوچھا تھا، یعنی کوئی تماشا بنانا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو شریعت کی کورٹ کے حوالے کرو، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ تم بڑے مخلص ہو نا مسئلہ پوچھنے میں، یہاں کے قاضی کے پاس جا کے درخواست دو کہ یہ میرا گناہ ہے، میرا فیصلہ کرو، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کر دیں گے تم۔ اقرار ہوگا نا، رجم کریں گے، جان چھوٹی، کفارہ ہو گیا دنیا میں۔ کہاں ہے بھئی کوئی حرام حرام ہے، توبہ کرو، کل بتایا ہے، اب روز ایک بات کو کیا تم تماشا بنانا چاہتے ہو؟ یا تمہاری یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ لوگ سارے سنیں کہ تم اتنے بڑے ذلیل ہو کہ تم نے بغیر نکاح کے عورت سے تعلق رکھا اور 3 بچے پیدا ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زانی کی اولاد کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، الولد للفراش وللآخر الحجر۔ حضور نے فرمایا بچہ اس کا ہوتا ہے جس کا نکاح ہے، زانی کے لیے تو پتھر ہیں کہ اس کو رجم کیا جائے۔ کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے، مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، میں دوبارہ عمرے پہ نہیں آ سکوں گا، کوئی حرج نہیں، آپ نے عمرہ کر لیا، یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو بھی مدینہ منورہ جائے لازم واپس آئے۔ کہتے جی کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے تو وہ اگر میڈیکل میں جا کر چیک اپ کرا کے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگتا ہے لڑکا ہے لڑکا، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ جو مسئلہ ہے نا کہ یعلم ما فی الارحام، جو کائنات کے ہر جاندار کے رحم میں ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ تیری بیوی تو الٹرا ساؤنڈ کرا لے گی، مچھلی کا کون کرے گا؟ وہ سب کا جانتا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ جیسے میں گھڑی دے کے وقت بتا دوں، یہ کون سا علم ہے؟ یہ تو کوئی علم نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں کے گھر اگر تم گئی تو طلاق، تو حنفی مسلک میں تو میرا بھائی جب جائے گی طلاق ہو جائے گی، باقی کسی دارالفتاء میں جا کے رجوع کرو، بعض علماء اس کو قسم قرار دیتے ہیں کہ یہ یمین ہے، قسم ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو بچ جائے گا، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طلاق معلق ہے، لٹک رہی ہے، جائے گی طلاق ہو جائے گی۔ چونکہ یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو نا وہ سخت پہلو اختیار کرتے ہیں تاکہ آدمی حرام میں نہ پڑ جائے. چونکہ حضور نے فرمایا نا کہ اگر تم کسی باڑ کے قریب میں بکریاں چراؤ گے تو ہو سکتا ہے بکری دوڑ کے اندر پڑ جائے, اس کا گھاس چر لے, لیکن جب تم باڑ سے بھی دور رہو گے تو تمہاری بکری کا اندر آنے کا شبہ ہی نہیں رہے گا. امام صاحب حلال حرام میں بڑے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ذرا سا بھی کوئی شبہ ہو رہا ہے نا بھی حلال حرام کا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بس کہہ دیا. کیوں کہا تم نے؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ یہ شرط رکھو؟ سنت پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں وقت ہے, دیکھو یاد رکھو فجر کی اذان کے بعد میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے فجر کی, اور کوئی نفل پھر نہیں پڑھتے تھے. تہجد ہے, نفل ہے, وتر ہے, وہ سب پہلے ہو گئے. جب فجر کی اذان ہو گئی اس سے پہلے حضور سرکار دو عالم صرف 2 رکعت سنت پڑھتے, پھر فرض پڑھتے, پھر کوئی نفل نہیں. ہاں البتہ مثلا ظہر کی نماز ہے, تم آئے, تم نے دیکھا میں نے 4 سنتیں پڑھ لی, ابھی بھی 10 منٹ باقی اور پڑھ لو, کوئی بات نہیں. لیکن فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت, اس کے بعد فرض. ہاں بعض علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر طواف کا واجب ہے, طواف کر چکا ہے, اذان فجر کی ہو گئی, وہ کہتے ہیں پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لے, پھر 2 رکعت سنت پڑھ لے, اور اس کے بعد نماز پڑھ. کہتے جی کہ لوگوں کے پاس پوڑ یا گھڑیاں گر جاتی ہیں, کسی اچھے آدمی کے ہاتھ آئیں تو مل جاتی ہیں, اور یہاں حکومت نے باقاعدہ ایک دفتر بنایا ہوا ہے, وہاں روزانہ باہر وہ لسٹ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. تو جا کر پتہ کیا کریں, اللہ قادر ہے کہ شریف آدمی کو ملی ہوگی تو جمع کرا دے گا. بہرحال حرم شریف میں جو چیزیں گر جاتی ہیں تو کیا کریں, آخر ان کو بیچیں, فروخت کریں. صفائی والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کمیشن پر خرید و فروخت کرتے ہیں دونوں طرف سے. مثلا ایک آدمی کا دفتر ہے, وہ کہتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پلاٹ یا مکان لے دو, وہ مکان والے سے کہتا ہے تمہارا مکان بچوا دوں گا لیکن تم مجھے اتنی کمیشن دو گے. تمہیں مکان دلا دوں گا, تم مجھے کہہ دے, بتا دے, دونوں کو بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. کیوں؟ وہ جو دکان کھول کے بیٹھے ہوا ہے کس لیے؟ تمہارا نوکر ہے کہ ڈھونڈتا پھرے, مکان ڈھونڈے, مالک ڈھونڈے, تلاش کرے, کاغذات چیک اپ کرائے, تمہارا صحیح سودا کرائے, تمہارے ساتھ دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو. کہتے جی میں نے کسی بندے سے ادھار لینا ہے, وہ نہیں مل رہا, تو قیامت میں مل جائے گا. گھبراتے کیوں؟ ضائع تو نہیں ہوتا نا, دنیا میں نہ ملا تو قیامت میں تو مل جائے گا. اگر چھوٹی عمر کے جانور ہم خریدیں اور کسی آدمی کو پالنے کے لیے دے دیں کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو, اس کو پالو, پھر جب بیچیں گے تو ہم تمہیں اتنا حصہ دیں گے, بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ لیٹے ہوئے سو جاتے ہیں, پھر نماز پڑھتے. اگر نیند آ گئی, وضو ٹوٹ گیا, نماز نہیں ہوتی. ویسے لیٹے ہیں, نیند نہیں آئی تو پھر وضو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آدمی آنکھیں بند کر لیٹا ہوا ہے لیکن نیند نہیں ہے. تم کوئی آپریشن تو نہیں کر رہے نا, ایکس رے مشین ہے کہ سب کچھ چیک کر رہے ہو. بعض لوگ خراٹے تو جاگتے ہوئے بھی مارتے رہتے ہیں. فجر کی کتنی رکعت پڑھیں؟ پہلے 2 سنت, پھر 2 فرض, بس. ایک رکعت تو نہیں ہوتی. سفر میں بھی فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے. عصر کی نماز کے بعد احناف کے نزدیک کوئی نماز نہ پڑھے جب تک سورج نہ ڈوب جائے. حنابلہ اور شوافی رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے, باہر ان کے نزدیک بھی اجازت نہیں.
کہتے جی کہ ایک آدمی اگر میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں تو آپس میں بات کرنا جائز ہے؟ نہیں، دونوں کا منہ باندھ دینا چاہیے۔ عجیب آدمی، بات چیت کیوں نہ کریں یہاں؟ عجیب لوگ ہیں۔ اگر ایک عورت ہے حیض سے پاک ہو گئی، دن مکمل ہو گئے، غسل کر لیا، بعد میں عمرہ کیا، بعد میں اسے خون کا قطرہ معلوم ہوا، تو یہ گرمی کی وجہ سے، دوڑنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے آ جاتے، کوئی بات نہیں۔ اگر پاکستان سے یا کہیں سے آنے والے جب بھی عمرہ کریں ان کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جہاں مرضی آئے جائیں۔ باقی دو چادریں گھر سے باندھ لو یا وہاں باندھو، چادروں کا نام تو احرام نہیں ہے نا، احرام تو نیت کا نام ہے۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں۔ اگر ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو موقع ملے بوسہ دے دیں، نہ ملے اشارہ کر دیں۔ اگر ایک آدمی نے عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت کی نیت کی، ابھی اس نے 2 رکعت پہ پہنچا کے جماعت کھڑی ہو گئی، تو 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو 2 رکعتیں چھوڑی ہیں اس کو قضا کرے، چونکہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے نماز۔ رات 1 بجے ہماری پرواز ہے، صبح کی نماز ہم کس وقت کے مطابق پڑھیں گے؟ جہاں ہوں گے اس وقت کے مطابق۔ پاکستان پہنچ گئے اس وقت کے مطابق پڑھیں گے، جہاد میں ہیں اس وقت کے مطابق پڑھیں گے۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث، مفسر، فقیہ اور بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے استاد الاساتذہ ہیں، کہتے ہیں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہم اغفرہ ورحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ۔ حضرت نے بڑا کام کیا ہے توحید و سنت پہ، ان کی بڑی عظیم کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مشن کو قیامت تک جاری فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نیند میں سویا ہوا ہے، اٹھنے کے بعد اس نے استنجا نہیں کیا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو ٹھیک ہے، استنجے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پیشاب آئے گا تو کرے گا، نہیں آیا وضو کر کے نماز میں چلا گیا، کیوں کرے استنجا؟ ہمارے ملک میں کہتے ہیں پریوں کی کہانیاں اور یہ پریوں کا محل ہے، تو بہرحال تم بھی جا کے تلاش کرو، تمہارے مقدر میں پری کوئی مل جائے، پری نہ ملی تو جن تو تمہیں لے جائیں گے۔ یہ سب جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی بات ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال تھوڑے سے کٹوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو ایک بکری۔ میری والدہ نے حج کیا، انہوں نے بالوں کی لٹ کٹوائی تو بس ٹھیک ہو گیا۔ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے میں نے پھر مکہ آنا تھا، میں نے طواف الوداع نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، عمرے والے پر طواف الوداع واجب ہی نہیں آ سکتی، طواف الوداع کر لو تو افضل ہے، کیوں؟ کیا پتہ زندگی ہوگی تو پھر مکے میں آئیں گے نا، خدا جانے موت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ تو افضل یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخری کام یہ کریں کہ طواف کر کے بس سیدھے پھر توکل اللہ کر کے چلے جائیں۔ تو اگر آپ نے نہیں کیا، اب جب ملک کو جاؤ تو طواف کر کے چلے جانا، لیکن اگر کوئی عمرے والا نہ کر سکے تو اس پہ دم نہیں ہوگی، چونکہ ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں۔
بہرحال ایک عورت کو 15 دن پہلے خون آیا تھا، 15 دن کے بعد پھر تو بات یاد رکھیں مہینے میں ایک دفعہ ہی ہو سکتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 2 دفعہ تو مانا بیماری ہے، تو بیماری کے اندر اس کو غسل کر کے احتیاط کر کے نماز بھی پڑھے، طواف بھی کرے، سب کچھ کرے۔ ہم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جب مدینے جائیں تو سلام کہیں، بالکل ٹھیک ہے، اللہ سلام پہنچائیں گے جیسے ہمارے درود پہنچاتے۔ بہرحال آپ کو جو خواب آیا ہے نا جی، خواب کی تعبیر کا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ تعبیر ایک مستقل علم ہے، اگر علم نہ ہو تو پھر بلا وجہ تعبیر نہیں دینی چاہیے، تو آپ کسی اور عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، تو اس کو بھی آپ دیکھ کے اپنی تعبیروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تعبیر الرؤیا اس کتاب کا نام ہے، اصل تو عربی میں ہے، اب میں نے سنا ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، میں نے نہیں دیکھا، تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ اکثر خواب لکھ کے تعبیریں دی ہوئی ہیں، تو آدمی پھر اپنے خواب کو ان کے ساتھ دیکھتا ہے کہ بھی میرا خواب کس خواب کے مطابق ہو رہا ہے، تو تعبیر کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال مجھے چونکہ تعبیر دینے سے دلچسپی نہیں ہے، تو اس لیے میں کبھی خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کریں اور حضرت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ پاک مغفرت فرمائیں، اور جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، جتنے اولیاء، جتنے حضور کی امت کے بندے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیں، اور جتنے زندہ ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولجميع المحدثین والمجتہدین والفقہاء والاولیاء والعلماء وجميع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اغفرهم اجمعین، اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جہان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ اپنے دین والوں کی ہر جگہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔